غزہ کے ساتھ ہی یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ دوسرے شہر امن میں ہیں اور یہ شہر کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم ہندوستان کے مشہور و معروف اسکالر حضرت العلامہ مولانا سید شاہ رضوان پاشا قادری مدظ اللہ العالی کے روبرو ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ترجمان قادریت حضرت مولانا سید رضوان پاشا قادری کا کہ آج ہم آپ کا جو بیت المقدس کی طرف سفر ہوا، بہت ہی مقدس سفر آپ کا تھا، جس میں مختلف مقامات کی آپ نے زیارت فرمائی، جس میں بیت المقدس بھی ہے اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زیارات سے آپ مستفید ہوئے۔ آج ہم آپ کے اس سفر کے متعلق مکمل معلومات حاصل کریں گے اور آپ سے سوالات ہوں گے کہ آپ کا سفر کس طرح سے ہوا اور سفر میں کیا مشکلات پیش آئیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارتیں کس انداز میں ہوئی۔ پھر شب معراج کے مبارک موقع پر الحمدللہ آپ کو بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ ان تمام کے متعلق آپ سے سوالات ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ سفر کتنے دن کا تھا اور کس طرح سے یہ سفر طے ہوا اور کن کن مقامات کی آپ نے زیارت کی۔ ایک کے بعد دیگر ایک آپ سے سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ اس مبارک سفر کی ابتدا کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر سہیل احمد صاحب قادری کا شکریہ کہ پوڈ کاسٹ وتھ ترجمان قادریت کے لیے آپ نے اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رہی بات بیت المقدس کے سفر کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے غزہ پر ایک ظلم کا سلسلہ جاری ہے اور ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان حالات میں مسجد اقصیٰ کا سفر یہ اس قدر آسان نہیں تھا۔ جب ایک صاحب ہیں مرزا اسماعیل بیگ صاحب، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ بیت المقدس کے سفر پر ہم لوگ روانہ ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے والدین سے اجازت لینی پڑے گی، پھر میں آپ سے حامی بھروں گا۔ بہرحال میں نے والدین سے رابطہ کیا، ان سے اجازت مانگی، تو ان لوگوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے حالات، مسجد اقصیٰ کی زیارت تو واقعی بڑی چیز ہے، مگر غزہ کے حالات کی وجہ سے ان دنوں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں نے گزارش کی کہ مسجد اقصیٰ کے حالات ٹھیک ہیں، حاضری ہو سکتی ہے۔ بہرحال والدین نے اجازت عنایت فرمائی اور پھر اس طرح ہمارا یہ سفر بنا۔ میں نے سوشل میڈیا پر کوئی اعلان نہیں کیا، اس واسطے کہ جب آپ جارڈن سے اسرائیل جاتے ہیں، جب بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بارڈر ہی سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو اس واسطے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی جائے، نہ اپنے احباب کو میں نے اطلاع دی، نہ دی قرآن اکیڈمی کے آفیشیل ممبرس کو میں نے اطلاع دی۔ خاموشی کے ساتھ میرا یہ سفر کا آغاز ہوا۔ حیدرآباد سے ہماری فلائٹ تھی، ایئر عربیہ کی فلائٹ تھی، صبح 4 بجے کے آس پاس وہ فلائٹ تھی ایئر عربیہ حیدرآباد سے ہم نکلے، شارجہ پہنچے، پھر شارجہ سے ہماری فلائٹ جارڈن کے لیے تھی۔ دونوں فلائٹس میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا۔ مرزا اسماعیل بیگ صاحب قادر بھائی اس کی نگرانی فرما رہے تھے، انہی کی نگرانی میں یہ قافلہ روانہ ہوا۔ ہم 10 لوگ یہاں سے نکلے، الحمدللہ صبح نکلے۔ تاریخ غالباً 12 جنوری کی تاریخ تھی، پیر کی صبح تھی۔ الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ رواں دواں ہوا شارجہ کی طرف۔ شارجہ میں 2 گھنٹے کے ہالٹ کے بعد پھر ہمارا قافلہ شارجہ سے جارڈن کی طرف ہمارا قافلہ رواں دواں ہوا اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جارڈن پہنچے۔ جارڈن کہاں ہے؟ جارڈن جو ملک ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس پر آج بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان حکومت فرما رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے نقشے میں 205 ممالک ہیں، ان میں سے ایک ملک ایسا ہے جس پر آج بھی آل رسول حکومت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جو موجودہ بادشاہ ہیں حسین بن محمد، سید حسین بن محمد، وہ بھی آل رسول ہیں، اسی لیے ان کی حکومت کو ہاشمی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ واحد سادات فیملی جس پر حکومت کر رہی ہے، ایسا ملک ہے یہ ملک جارڈن جو ہے، یہ بہت خوبصورت ملک ہے اور بلاد الشام میں سے یہ ایک ہے۔ بلاد الشام جملہ 4 ملکوں کو کہتے ہیں، ایک اس میں جارڈن ہے، جی ایک اس میں فلسطین ہے، اسی طرح اس میں ایک ملک لیبنان ہے، اور ایک جارڈن ہے، جارڈن جی اور پھر سوریا یعنی سیریا، جارڈن، سیریا، فلسطین اور لیبنان۔ یہ 4 شہروں سٹیز کو ملا کر بلاد الشام کہتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام جارڈن اور فلسطین یہ بہت فاصلے پر ہے یا قریب ہے؟ یہ دونوں کے دونوں ایک معنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو بھی فلسطین جانا ہے، چونکہ وہاں پر ایئرپورٹس باقی نہیں ہے، تہس نہس کر دیا گیا ہے فلسطین، تو جس کو بھی فلسطین جانا ہے اس کو جانا ہے تو پھر یا تو اس کو مصر سے آنا ہے، مصر کا ایک بارڈر بھی لگتا ہے، دوسرا اس کو جارڈن سے جانا ہے، جارڈن پر اترنے کے بعد ہی ہم فلسطین کی طرف عام طور پر زمینی سفر کر کے پھر ہمیں فلسطین میں داخل ہونا جارڈن ہوتا ہے۔ سے فلسطین میں انٹر ہونا بہت آسان ہے یا بہت مشکل ہے؟ جارڈن سے فلسطین کی جو انٹری ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، اسرائیل اگر اجازت دے تو پھر انٹری ہو سکتی ہے، اسرائیل اگر اجازت نہیں دے تو انٹری نہیں ہو سکتی۔ وہاں کے جو حالات ہیں، ہر طرف باری ہو رہی ہے، کہیں سے بندوقیں چل رہی ہے، ایسے ماحول میں آپ حضرات کا وہاں پر جانا یہ ممکن کیسے ہو سکا؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ میں بقیہ تفصیل تو انشاءاللہ جب ہم فلسطین کی طرف بڑھیں گے تو میں بقیہ تفصیل آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ جیسا ہم سمجھتے ہیں ویسا وہاں پر نہیں ہے۔ وہاں وہ جو ہے وہ علاقہ جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، بڑے 4-5 بڑے شہر ہیں اس کے، ایک اس میں سے جیریکو ہے، ایک اس میں سے رام اللہ ہے، ایک اس میں سے ہبرون ہے، ایک اس میں سے بیت لحم ہے، ایک اس میں سے غزہ اور رفا، وہ علاقے ہیں۔ جتنی گڑبڑ ہے وہ ساری کی ساری گڑبڑ غازہ میں ہے۔ بقیہ یہ جن علاقوں کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جیریکو میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بیت لحم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں رام اللہ جو میں نے علاقہ عرض کیا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اور پھر یروشلم تو وہ تو خیر فلسطین میں نہیں ہے، اسرائیل میں ہے، مگر ان علاقوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہاں کے حالات پیسفل ہے۔ اور ان غازہ سے گزر کر بھی ہمیں جانا نہیں ہوتا، غازہ الگ حصہ ہے، اور یروشلم جب ہم جاتے ہیں تو ان علاقوں میں ہمیں جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو اس واسطے یہ سفر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک معنی میں سیف ہے۔ غزہ کے ساتھ ہی یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ دوسرے شہر امن میں ہیں اور یہ شہر کیوں؟ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی بھی سٹی، فلسطین کا کوئی بھی شہر یا کوئی بھی آبادی اس وقت آزاد نہیں ہے۔ اچھا، وہ ان فلسطینیوں کو اپنے شہر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اسرائیلیوں کی اجازت کی ضرورت ہے، اندر داخل ہونے کے لیے بھی اسرائیلی حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ہر شہر کے باہر بارڈر، جس طرح ہمارے پاس ٹول گیٹس لگے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے سٹیز کے پاس ہائی ویز پر ٹول گیٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں فلسطینی حکومت کے چھاونیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں جب بھی کوئی بندہ اپنے سٹی سے باہر نکلتا ہے تو بھی اس کو اجازت لینی پڑتی ہے، اندر داخل ہوتا ہے تو بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جارڈن کے ایئرپورٹ پر واپسی پر ایک فلسطینی سے میری ملاقات ہوئی جن کی عمر آس پاس 60 سال کی تھی۔ انہوں نے خود کہا میری عمر 60 سال ہے، وہ شارجہ میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہندوستان سے اٹھ کر آپ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، میری پوری زندگی فلسطین میں گزری، میں 60 سال کا ہو گیا، اب تک تمنا ہے کہ میں مسجد اقصیٰ دیکھوں، مگر میں آج تک مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو سکا، چونکہ یروشلم کے باہر ہی ہمیں بھیجا دیا جاتا ہے اسرائیلی حکومت کی وجہ سے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ تو مسجد اقصیٰ کی جو حاضری ہے یا پھر اپنے سٹی میں جو لوگ فلسطین میں ہیں، وہ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، پورے کا پورا کنٹرول پورے فلسطین پر اس وقت اسرائیلی حکومت کا ہے۔ اسرائیل حکومت کے آپ کے ساتھ معاملات کیسے رہے؟ یعنی آپ انٹر ہونے کے لیے کون سے دستاویزات آپ سے طلب کیے گئے؟ اسرائیل میں حکومت انٹری کے لیے پہلے سے تو ویزا کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ویزا جو ہے یہیں سے اس کا پرمیشن دیتے ہیں وہ لوگ، پرمیشن کے نام پر آپ کے نام ایک لیٹر دے دیتے ہیں آن لائن، اس کو آپ کو بتانا ہوتا ہے جب آپ انٹری لیتے ہیں، اور چھوٹے سے پیپر پر وہ B2 کے نام سے ایک ویزا دیتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی زیادہ پوچھ تاچھ تو لوگوں نے میرے ساتھ نہیں کی، بہت سے لوگوں کے ساتھ پوچھ تاچھ کی بھی گئی،
بہت سے لوگوں کو بارڈر سے بھجا دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے قافلے میں سے 2 لوگوں کو روکا گیا کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ جب آپ داخل ہوئے تو آپ کے اندر کوئی خوف کا ماحول نہیں پایا گیا اس وقت؟ اب یہ بقیہ تفصیلات تو انشاءاللہ فلسطین کے انٹری کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا ہم جارڈن پر چل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم فلسطین کی طرف بھی بڑھیں گے، چونکہ جارڈن کے بھی بہت سے مقامات ہیں جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ تقریباً وہاں پہ 6 یا 7 دن وہاں پر آپ رہیں، تو آپ کا پہلا جو دن تھا وہ غالباً منڈے کا دن تھا، منڈے کا 12 دن، جنوری۔ جی جی، تو اس دن آپ نے کہاں کی زیارتیں کی؟ دیکھیے دوپہر کے وقت ہم صبح کے 11 ساڑھے 11 بجے غالباً ہم لوگ ایئرپورٹ پر تھے جارڈن کے، اور جارڈن کا جو کیپٹل ہے وہ امان جارڈن کا کیپٹل ہے۔ امان میں الحمدللہ ہم لوگ اترے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جارڈن جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ آج تک یہ واحد ملک ہے بلاد الشام میں جو جھگڑوں سے محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے سٹیز ہیں وہ سارے کے سارے، جتنے کنٹریز ہیں اس کے اطراف اکناف، چاہے وہ لیبنان ہو، چاہے وہ سیریا ہو، اور اسی طرح اس کے اطراف اکناف کے علاقے ہیں، وہ سارے کے سارے تہس نہس کر دیے گئے۔ یہ ایک واحد کنٹری ہے بلاد الشام میں جو بالکل محفوظ ہے۔ بہرحال امان میں ہم لوگ اترے، کمپنی کے لوگ آگے ہوئے تھے استقبال کے لیے، ان لوگوں نے استقبال کیا، کارروائی کی، اور 1 بجے کے آس پاس الحمدللہ ہم ایئرپورٹ کے باہر نکل گئے۔ سب سے پہلے لنچ ان لوگوں نے کروایا، پھر ہم لوگوں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ پہلی زیارت ہماری 12 جنوری کو جس اہم زیارت کے لیے ہم بڑے، وہ زیارت اصحاب کہف کی غار کی زیارت تھی۔ وہ بہت مقدس غار، ہزاروں سال پرانی غار، اور غار کے بازو بالکل ایک بہت خوبصورت ان لوگوں نے مسجد بنا رکھی ہے۔ پہلے ہم نے مسجد میں حاضری دی، وہیں پر ہم نے ظہر پڑھی، پھر اس کے بعد ہم لوگ غار کی طرف حاضری کے لیے پہنچے۔ غار بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ فوٹوز بھی ہمارا جب ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو اس میں فوٹوز بھی ہم شامل کریں گے، ویڈیوز بھی شامل کریں گے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے غار کیسا ہے۔ غار کے اندر داخل ہونے کے بعد 7 الگ الگ مقامات ہیں، اور پھر بیچ میں اصحاب کہف کے یادگار برتن اور ان کے آثار باقیات وہ بھی ایک فریم کے اندر محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ اصحاب کہف کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 7 لوگ تھے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ان کو کفر کی طرف بلا رہا تھا، پریشر ان لوگوں پر بڑھ رہا تھا، تو ایمان کی حفاظت کی نیت سے یہ لوگ نکلے، اور یہ 7 کے 7 لوگ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اور اس غار میں جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو اجازت دی کہ ایک معنی میں وہ لوگ سو گئے۔ جب وہ لوگ سوئے تو پھر وہ لوگ ایسے سوئے کہ تقریباً 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ حکومتیں بدل گئی، ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا تھا، اللہ پاک نے اس کتے کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا۔ وہ غار کے کنارے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ پاک نے فرمایا وہ کتے نے ان لوگوں سے محبت کیوں کی؟ اللہ والے تھے، کتے کو اللہ والوں سے پیار تھا، اور اللہ والوں کا ادب اس کتے کے دل میں پایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو کتے پر بھی اتنا پیار آیا۔ ادھر اصحاب کہف کو اللہ نے مرنے نہیں دیا، ادھر اس کتے کو اللہ نے مرنے نہیں دیا۔ ادھر اصحاب کہف کے لیے سورج کا راستہ اللہ نے بدلا، تو اسی طرح کتے کی خاطر بھی اللہ پاک نے زندگی کے سارے اسباب پیدا فرمائے۔ ان لوگوں کے ایک جگہ بندہ لیٹا رہے تو بیڈ سولس آ جاتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ پتھر پر سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے پہلو بھی بدلا کرتا تھا۔ بہرحال یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے قرآن مجید میں ان نوجوانوں کا، اصحاب کہف کا واقعہ، تو ایمان تازہ ہو گیا۔ قرآنی مقامات میں سے ایک اہم مقام کی زیارت تھی، اور اس کو دیکھ کر واقعی بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال اس طرح یہ پہلا دن ہمارا آپ کا اس طرح سے مکمل، اس طرح۔ اس کے بعد اصحاب کہف کی زیارت کے بعد پھر ہم اپنے ہوٹلس کی طرف لوٹے، پھر کمرے لیے گئے، پھر ہم لوگوں نے ڈنر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرام کیا، پھر دوسرا دن انشاءاللہ وہاں پر دوسرے دن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اصحاب کی زیارت کی ہوگی، جیسا کہ جنگ موطا میں 3 مشہور صحابہ کا ذکر ہے، جس میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت جعفر طیار ہے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے رضی اللہ عنہم۔ ان تمام کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، اور یہ کون سی جنگ تھی، اور مسلمانوں کی کتنی تعداد اس میں تھی، اور مسلمانوں کی اس میں فتح ہوئی، ان تفصیلات سے واقف کرائیں۔ جارڈن کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جارڈن ایک ایسا خطہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو اس واسطے ایک بڑا تاریخی مقام ہے مسلمانوں کے لیے، چونکہ وہ بلاد الشام میں سے ہے، تو وہ بہت خوبصورت مقام، اور پوری کی پوری آبادی پہاڑوں پر واقع، پہاڑ اور وادیاں اور پوری آبادی، اور سردی بہت زیادہ،
بہرحال جنگ موتا کی طرف ہم بڑھے. جنگ موتا جس مقام پر ہوئی تھی، موتا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو رومی حکومت کی طرف بات کرنے کے لیے بحیثیت ایمبیسیڈر بھیجا تھا. ان لوگوں نے بات کرنے کے بجائے رسول اللہ کے اس صحابی کو قتل کر دیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ کو مقرر فرمایا کہ وہ جائیں اور اس کا بدلہ لیں. 3000 کا لشکر بنایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 صحابہ کو اس کا جھنڈا عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جھنڈا میں زید بن حارثہ کو دے رہا ہوں. جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں گے تو یہ جھنڈا جعفر طیار تھامیں گے. جب جعفر طیار شہید ہو جائیں گے تو یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ تھامیں گے. عبداللہ بن رواحہ جب شہید ہو جائیں تو تم میں سے جس کی چاہے مرضی یہ جھنڈا اٹھا لے. تو اس جنگ کے آغاز سے قبل ہی حضور نے اشارہ دے دیا تھا کہ اس جنگ میں 3 لوگ شہید ہونے والے ہیں. یہ جنگ سن 8 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی. تینوں کے تینوں صحابہ 3000 کے فوجیوں کے ساتھ موتا جارڈن پہنچے اور پھر جنگ لڑی گئی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حیرت کی بات یہ ہے، جنگ بدر میں آپ نے دیکھا تھا کہ 313 1000 سے ٹکرا گئے، جنگ احد میں 1000 4000 سے ٹکرا گئے، مگر یہ جو جنگ موتا ہے یہ تو انتہائی حیرت ناک فگر یہاں پر آپ کو ابھر کر آتا ہے. کسی جنگ میں اتنا کم فگر مسلمانوں کا نہیں تھا. صرف 3000 لوگ 2 لاکھ رومیوں سے ٹکرا گئے. آپ اندازہ لگائیں، صرف 13 لوگ شہید ہوئے، صرف 13 لوگ شہید ہوئے. 3000 لوگوں نے 2 لاکھ لوگوں سے ٹکر لی اور 7 دن تک ان کو روکے رکھا. اس کے بعد پھر یہ وہ لوگ وہاں لوٹ گئے، رومی اپنی طرف لوٹ گئے، مسلمان اپنی طرف لوٹ گئے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ قافلہ لوٹا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تو فرار ہے، فرار ہو کر آنے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگ فرار نہیں ہے، یہ لوگ تو کرار ہیں، پھر پلٹ کر حملہ کریں گے اور ایک دن آئے گا کہ روم کو میرے امتی فتح کر لیں گے. تو بہرحال اس دن ہم صحابہ کی زیارت کے لیے گئے. پہلے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر ہماری حاضری ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر ہماری حاضری ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت جعفر طیار کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوئی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تیزی کے ساتھ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا اور پوری دنیا ان کو زید بن محمد کہتی تھی. زید بن حارثہ تھے مگر لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے. زید بن حارثہ وہ ہیں جن کا نام لے کر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. حضور کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں واحد ہستی ہیں حضرت زید بن حارثہ جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. یہ جو ذکر ہے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں، یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے محبوب تھے، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں میں جو 4 پہلی ہستیاں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ، یہ چوتھے چاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو بہرحال حضرت زید بن حارثہ کے پاس حاضری پر بڑی خوشی ہوئی. اسی کے ساتھ ہم پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی ہم اس دن حاضر ہوئے. حضرت جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کے سگے بھائی ہیں، رسول اللہ کے سگے چچیرے بھائی ہیں. اور پھر آپ نے پہلی ہجرت جو فرمائی تھی وہ افریقہ کی طرف فرمائی تھی اور وہاں جا کر آپ نے نجاشی کو اسلام کی دعوت دی اور اس قدر مؤثر انداز میں آپ نے دعوت اسلام کی دی کہ نجاشی اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو یہ حضرت جعفر طیار تھے. حضرت جعفر طیار لمبے زمانے تک حبشہ میں رہے، پھر پلٹ کر جس دن وہ آئے تو خیبر ادھر فتح ہو گیا تھا. اس دن مسلمان خیبر کی فتح کی خوشیاں منا رہے تھے. حضرت جعفر طیار تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کس بات پر زیادہ خوشی مناؤں؟ خیبر فتح ہو گیا اس بات پر زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر طیار پلٹ کر آئے ہیں اس بات پر زیادہ خوشی مناؤں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر ٹھہر گئے، اپنے ہاتھ پھیلائے، حضرت جعفر طیار کو اپنے گلے سے لگایا، جعفر طیار کی پیشانی چومی اور ارشاد فرمایا لوگوں جعفر صورت میں بھی اور اخلاق میں بھی بالکل میری طرح ہے. اس کی صورت بھی مجھ سے بہت ملتی ہے. فرسٹ کزن تھے حضور کے تو حضور ان کو بہت چاہتے تھے. تو بہرحال ایک بڑی حاضری تھی ہمارے دورے کی. طیار کہنے کا ریزن بھی جنگ موتا میں ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، یہ بازو بھی کاٹ دیا گیا، یہ بازو بھی کاٹ دیا گیا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ ان کو 2 پر لگا دیے گئے ہیں اور جنت میں وہ ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں. طیار کا مطلب اڑنے والا،
اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں. ان کے بابا ابو طالب ہیں، دادا عبد المطلب ہیں، بھائی مولا علی شیر خدا ہیں، کزن رسول اللہ ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ان کی عظمت کا. تو ہمارے جارڈن کے دورے کی ایک بڑی حاضری حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں حاضری. صحابہ کی شہادت کے بعد پھر یہ علم کس کے ہاتھ دیا گیا؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. ان تینوں کے بعد علم تمام صحابہ کے اتفاق پر 3000 لوگوں کے اتفاق پر یہ علم حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فوج کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف لوٹے. نہ عیسائیوں کو فتح ملی نہ مسلمانوں کو فتح ملی. آپ وہ کہتے ہیں کہ میچ نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، ایک معنی میں ڈرا ہو گیا میچ، اس طرح یہ جنگ ختم ہوئی. بہرحال مسلمانوں کا ایک خوف، مسلمانوں کا ایک دبدبہ قائم ہو گیا اور پورے عرب کو یہ پتہ چلا کہ یہ اس قدر طاقتور لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں تو 3000 کی فوج لے کر لاکھوں سے ٹکرا جاتے ہیں. اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد مکہ معظمہ فتح کر لیا گیا. مکے کے جو کافر تھے ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی. ان لوگوں سے لڑنا ممکن نہیں ہے، یہ رومیوں سے ٹکرا جاتے ہیں 3000 کی فوج لے کر اگر یہ زیادہ تعداد میں آ جائے. اسی لیے بغیر کسی خون خرابے کے اسی سال رسول اللہ نے 2-3 مہینے کے اندر اندر مکہ معظمہ فتح فرما لیا. تو جنگ موتا کا امپیکٹ ہوا. تو بہرحال یہ ہماری دوسرے دن کی جنگ موتا کے شہداء کی زیارت بڑی اہم زیارت تھی اور بہت خوبصورت آستانے بنے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی مزارات بنی ہوئی ہیں. یہ جو ہمارے پاس ہندوستان میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ درگاہیں نہیں بنانی چاہیے اور غلاف نہیں چڑھانا چاہیے، گنبد نہیں بنانا چاہیے، یہ ہندوستانیوں کا طریقہ ہے، یہ غریب نواز نے شروع فرمایا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر کوئی بندہ تاریخ پڑھے یا پھر ہندوستان کے باہر قدم، یہ یہاں کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکایا جا سکتا ہے جھوٹی باتیں بول کر، مگر اگر واقعی تاریخ پڑھی جائے یا پھر آپ ہندوستان سے باہر نکل کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس مزارات چھوٹی بنائی جاتی ہیں. وہاں تو اہل اللہ کی بڑی بڑی مزارات، زبردست گنبدیں، بہترین قبے اور اس پر پھر جالیاں، بہت اہتمام سے وہاں پر درگاہیں آج بھی صحابہ کرام کی موجود ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے رکے، اس درخت کا جو ذکر ہے وہ اس کے بعد والا دن آنے والا ہے. اس دن ہمارے پیر کے دن اصحاب کہف کی زیارت ہوئی. منگل کے دن ہم نے جنگ موتا کے اصحاب کی زیارت حاضری دی. وہیں سے ہم لوگ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال مبارک کے موقع پر جن 6 لوگوں کا نام پیش کیا تھا بحیثیت خلیفہ، ان لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے، اس میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف بھی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے حوالے سے تمام صحابہ میں 2 لوگ سب سے زیادہ ممتاز ہوئے، مالدار صحابہ. ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عشرہ مبشرہ میں سے آپ ایک ہیں، بڑے تاجر ہیں، صحابہ کرام میں آپ کا ایک انتہائی بلند مقام ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھی حاضری کی، اسی دن ہمیں سعادت حاصل ہوئی. اس طرح 4 بڑی زیارتیں منڈے کے دن 13 جنوری کو ہمیں کرنے کا موقع ملا. پھر شام ہم لوٹ گئے. 4 زیارتیں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 4 زیارتوں کے بعد پھر ہم ہوٹل کی طرف لوٹے. منگل کا دن اس طرح ہمارا اختتام پذیر ہوا. تیسرے دن جب آپ زیارتوں کے لیے نکلے تو ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ وہ درخت موجود ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی تھی. بالکل ایک ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، چونکہ پوری دنیا میں وہ واحد درخت ہے جو آج تک موجود ہے اور یہ ایسا درخت ہے جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا. اب یہ درخت کا واقعہ تو تفصیل سے میں عرض کروں گا، کہ بس اتنا عرض کروں کہ جارڈن کی حکومت نے باضابطہ اس کی نشاندہی کر رکھی ہے اور آج ہزاروں لوگ اس درخت کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ درخت وہ تھا جہاں بحیرہ راہب کا گرجا گھر موجود تھا. کچھ کھنڈیر آج بھی باقی ہیں اس گرجا گھر کے. رسول اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال کی تھی. دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جن مبارک ملکوں کا سفر فرمایا ان میں سے واحد ملک جس کو حضور 2 مرتبہ تشریف لے گئے یا 3 مرتبہ تشریف لے گئے وہ بلاد الشام ہے. اس کے علاوہ حضور کسی ملک کے لیے اپنی ظاہری زندگی میں تشریف نہیں لے گئے. ایک ہی ملک ہے جس کو بلاد الشام کہتے ہیں، ایک ہی علاقہ ہے جس کو بلاد الشام کہتے ہیں، اور حضور نے اس علاقے کو اپنا اللہم بارک لنا
فی شامنا، حضور نے فرمایا تھا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ شام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک قدم ہے، حجاز مبارک مقام ہے حجاز کے علاوہ، جس نے 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومے۔ کیسے کیسے؟ ایک سفر حضور نے 12 سال کی عمر میں فرمایا ملک شام کا، دوسرا سفر حضور نے 24 سال کی عمر میں 24-25 سال کی عمر میں فرمایا بی بی خدیجہ کا مال لے کر، تیسرا سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاد الشام، یہ فلسطین بھی بلاد الشام ہی کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال تیسرے دن ہم اس مبارک درخت کی زیارت کے لیے پہنچے، بحیرہ راہب کا گرجا ادھر تھا، سامنے یہ مبارک درخت تھا۔ رسول اللہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ اور کاروان کے ساتھ، قافلے کے ساتھ اس درخت کے نیچے پہنچے۔ ہمارے حضور بڑے اخلاق والے اور بہت لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے، ہمارے حضور نے سب کو درخت کے نیچے بٹھا دیا اور خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام درخت سے ہٹ کر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ تو بحیرہ راہب کہتا ہے کہ میں نے دور سے منظر دیکھا، حضور جب تشریف لانے لگے، جہاں جہاں سے رسول اللہ کا گزر ہو رہا تھا، حضور کو سایہ دینے کے لیے بادل پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے یہ منظر دیکھا اور پھر حضور تشریف لا کر اس درخت کے نیچے سب کو بٹھا کر حضور دھوپ میں بیٹھ گئے، تو درخت اپنے مقام سے تھوڑا سا ہٹ کر حضور پر سایہ کرنے لگا۔ تو یہ مبارک درخت ہے جس کے سائے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تھے۔ آج بھی وہ درخت سرسبز و شاداب ہے؟ آج بھی وہ درخت، ان دنوں تھوڑا سا سوکھا ہوا تھا مگر ابھی بھی اس درخت کے اندر زندگی ہے، اور آج بھی اس درخت کو باضابطہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شاخیں آج بھی وہ درخت کے اندر موجود ہے، جان موجود ہے۔ اس درخت کو چومنے کی بھی ہم کو سعادت حاصل ہوئی۔ بازو تھوڑا سا باؤنڈریز بنا دی گئی ہے، گیٹس لگا دی گئی ہے۔ اتفاق سے ہمارے قافلے میں کوئی صاحب نے وہاں کے مینجمنٹ سے اجازت لے لی اور گیٹ کھول دی گئی، اور پھر ہم اندر داخل ہوئے اور درخت کو چومنے اور اس درخت مبارک درخت کے پتے کھانے کا بھی ہمیں موقع میسر آیا۔ بہرحال تو یہ مبارک درخت ہے۔ بحیرہ راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے سردار ابو طالب کو بلا کر کہا کہ آپ ہمارے گرجا گھر تشریف لائیں، شام کا کھانا آپ ہمارے پاس کھائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قافلے میں سامان کے پاس انہوں نے بٹھا دیا، سارے لوگوں کو لے کر وہ دعوت کے لیے پہنچے اور حضور سے فرمایا کہ بھتیجے آپ کے لیے بھی ہم کچھ لے کر آئیں گے، ہمارے سامان کی حفاظت ہو جائے گی، آپ سامان کی حفاظت کریں۔ جب سردار ابو طالب اور ان کے ساتھ پورے لوگ بحیرہ راہب کے گرجا گھر پہنچے دعوت کھانے کے لیے، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے استقبال کیا، اور اس نے استقبال کرنے کے بعد پوچھا بھائی پورے باراتی تو آ گئے، دولہا نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا دولہا کون ہے؟ تو فرمانے لگے یہ دعوت آپ لوگوں کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، اس ننھے سے شہزادے کے لیے کی جا رہی ہے، وہ جو درخت کے نیچے تشریف فرمائے۔ تو ان کا کیا ہے؟ کہنے لگے ان کو بلا لاؤ۔ تو ان کو جب بلا کر لایا گیا، کھانا کھلانے کے بعد بحیرہ راہب نے کہا یہ جو شہزادے ہیں مکے کے سردار ہیں، اور آنے والے وقت میں ایک دنیا ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والی ہے، اور آگے کے علاقوں میں کرسچنز، اور وہ خود کرسچن تھا اور یہودی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، بہتر ہے کہ ان کو لے کر آپ لوٹ جائیں۔ تو وہاں سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر مکہ معظمہ کے لیے لوٹ گئے تھے۔ تو بہرحال وہ دن ہمارا بڑا مبارک گزرا۔ اس مبارک درخت کی زیارت کے لیے تقریباً 1.5 کلومیٹر بس پہلے روک دی گئی، 1.5 کلومیٹر کی جاتے وقت بھی واک لگی، آتے وقت بھی واک لگی۔ بہرحال اس طرح دوسرے دن ہمارا یہ درخت کی زیارت کے ساتھ ساتھ واپسی میں پھر ہم نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دربار میں حاضری دی، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام، جہاں پر ایوب علیہ السلام کچھ دن حضرت ایوب علیہ السلام نے گزارے، اس مقام کی ہم نے زیارت کی۔ اس طرح 3 زیارتیں ہمیں چہارشنبے کے دن نصیب ہوئی، یعنی 14 جنوری کو 3 زیارتیں ہمیں نصیب ہوئی۔ ایک درخت کی زیارت، ایک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ بہت لمبی ہے، اس کی فوٹوز انشاءاللہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ جب یوٹیوب کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا تو انشاءاللہ وہ فوٹوز بھی ہم ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت طویل ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے 4-5 الگ الگ قول تھے، کوئی کہتے تھے یہ ہے، کوئی کہتے تھے یہ ہے، کوئی کہتے تھے یہ ہے، کوئی کہتے تھے یہ ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا ایک قبر کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے، تو 5 قبروں کو ملا کر ایک لمبی قبر بنا دی گئی، تاکہ کوئی بھی اس میں سے یوشع بن نون کی قبر ہو سکتی ہے۔ یوشع بن نون کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے صاحب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد پھر بنی اسرائیل کے یہ پیغمبر بنائے گئے۔ حضرت یوشع بن نون، ان کی زیارت بھی بڑی سعادت کی بات تھی۔ پھر جہاں ایوب علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اس مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سعادت حاصل ہوئی۔ پھر وہاں سے ہمارا قافلہ 14 جنوری کی شام اردن کی اہم زیارتیں کمپلیٹ کر کے ہوٹل کی طرف لوٹ گیا۔ اس طرح سے آپ کے 3 دن مکمل ہوئے؟ پیر کے دن، پیر، منگل اور چہارشنبہ 3 دن ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جارڈن کو دیکھنے، جارڈن کو سمجھنے۔ جارڈن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر
पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जैतून अगर सुभान कहीं पर होता है तो जॉर्डन में होता है। जॉर्डन के लोग बहुत खूबसूरत हैं, वो कहते हैं कि हमारी खूबसूरती का जो राज़ है, दुनिया भर के लोग उल्टे-पुल्टे तेल खाते हैं, हम अपने ग़िज़ा में कभी कोई और तेल इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास जैतून बड़ी मिक़दार में पाया जाता है। और फिर जॉर्डन में के जो खजूर होते हैं वो भी बहुत मज़ेदार लज़ीज़ खजूर और शानदार जैतून, और मिलियंस ऑफ ट्रीज़ जैतून के, जहाँ आप देखेंगे वहाँ आपको जैतून की सुभान पैदावार नज़र आएगी। तो ये इस तरह जॉर्डन की मैं चंद बातें मैंने आपकी खिदमत पेश की। और जॉर्डन एक कंट्री भी है, जॉर्डन एक रिवर भी है, उस रिवर के नाम ही पर इस कंट्री का नाम जॉर्डन रखा गया है। तो बहरहाल ये 3 दिन हमारे जॉर्डन में गुजरे। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि हम तेज़ी के साथ बैतुल मक़दस की तरफ चलें, बिल्कुल, आपका भी क्योंकि दिल ये बेचैन है, मैं भी चाहता हूँ कि वाक़ई ये वो सरज़मीन है जहाँ पे एक हज़ारहा अंबिया के अलैहिस्सलाम मज़ारात वहाँ पर पाए जाते हैं, और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी वहाँ पर हुई। मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि बैतुल मक़दस में जो आपकी एंट्री हुई, बैतुल मक़दस जो मक़ाम है वो एक मुकम्मल शहर है या किसी ख़ित्ते का नाम बैतुल मक़दस है? फिर वहाँ पर मस्जिद अक़सा भी है। मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दस जो अलग चीज़ें हैं या एक ही जगह पर ये पाई जाती हैं? फिर वहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैं मज़ारात आपको वग़ैरह हैं। अलग-अलग करके आसान करके अर्ज़ कर देता हूँ। जी। हमारा सफ़र जो जुमेरात का दिन था, उस दिन 26 रजबुल मुरज्जब थी जॉर्डन में, जी। और हमारे पास इंडिया में 25 रजबुल मुरज्जब थी, और 12 के दिन हम निकले, 12, 13, 14, 15 तारीख़ थी जनवरी की। सुबह में हमारा काफ़िला सुबह इज़राइल और फ़लस्तीन के लिए रवा हुआ। 2 घंटे तकरीबन बस चली, उसके बाद फिर वो बॉर्डर आ गया, लेबनान का क्रॉस करना था, जॉर्डन हमें क्रॉस करना था। तो वहाँ पर हज़ारों फ़लस्तीनी लाइनों में छोटे छोटे बच्चों को लिए फ़लस्तीन में दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे थे, और वो घंटों खड़े रहे। वो हमारी तो खैर बस ने पीछे से एंट्री ले ली, फिर हम अंदर गए, फिर 2-3 घंटे के बाद लंबे प्रोसेस के बाद लेबनान की एग्ज़िट हमें मिल गई। लेबनान की एग्ज़िट हमें, जॉर्डन की एग्ज़िट हमें मिल गई। जॉर्डन की एग्ज़िट हमें मिलने के बाद फिर नो मैन ज़ोन जो एरिया होता है, जहाँ ना उर्दून का कब्ज़ा है ना इज़राइल का कब्ज़ा है, एक 4-5 किलोमीटर इस तरह हमारी बस चलती रही। फिर इज़राइल बॉर्डर आ गया। इज़राइल बॉर्डर पर हम उतरे। वहाँ बहुत से लोगों ने कहा था कि आप, बहुत से लोगों को यहाँ पर वापस भिजा दिया जाता है। तो बहरहाल बहुत सी बातें की गई, बैग्स हमने स्कैन करवाए, उसके बाद फिर वो इमिग्रेशन की लाइन में हम लग गए। वहाँ जाने के बाद मेरा नंबर 3 था। पासपोर्ट देखते ही उसने आसानी के साथ वीज़ा दे दिया। वीज़ा आमतौर पर लोग पासपोर्ट पर लगाते हैं, मगर इज़राइल का वीज़ा पासपोर्ट पर नहीं लगाते, एक छोटा सा पेपर देते हैं जिसको B2 कहा जाता है। चूँकि इज़राइल का वीज़ा लग जाने के बाद बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की सफ़र के लिए, तो वो लोग पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लगाते, एक पेपर की शक्ल में B2 नाम का उन लोगों ने वीज़ा दे दिया। हमारे साथ 2 लोगों को अलबत्ता उन लोगों ने रोक लिया, 2 घंटे की तफ्तीश की, उसके बाद उन लोगों को भी भेज दिया। उसके बाद हमने फिर इज़राइली बॉर्डर क्रॉस करना शुरू किया। वहाँ जो सिक्योरिटी थी इज़राइली बॉर्डर का, इज़राइल की क्या है ख़ुसूसियत, उसकी जो हुकूमत है, हुकूमत में जो वहाँ की फ़ौज है, फ़ौज में कम उम्र बच्चे हैं, कम उम्र बच्चियाँ हैं, और जिस कदर बड़ी तादाद में बच्चे हैं उसी कदर बड़ी तादाद में लड़कियाँ, 18 साल लड़कियाँ, 17 साल लड़कियाँ, 19 साल लड़कियाँ गने थामे हुए। बहरहाल अल्लाह ताला के फजल करम से दोपहर का वक्त था, हम लोग वहाँ से निकल गए और इज़राइल के अंदर हम दाखिल मुसलमान होने की बिना पे आप हजरात को रोका नहीं गया हूँ? वहाँ पर सब, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया है, क्या सारे मुसलमानों को अंदर आने की इजाज़त इज़राइली हुकूमत देती है? बिल्कुल नहीं देती। इज़राइल की हमें इजाज़त देने का सबब यह है कि हमारी जो हुकूमत है मौजूदा, हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, उनके रवाबित इज़राइल के साथ बहुत अच्छे हैं। मोदी से वो बड़ी मोहब्बत करते हैं इज़राइल के लोग, और मोदी को बहुत चाहते हैं। तो मोदी की वजह से भी हमको इज़राइल की एंट्री में आसानी हो गई एक माना में। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर का राबता अगर इज़राइल के साथ अच्छा नहीं होता तो हमें भी बैतुल मक़दिस देखने की सादत नसीब नहीं होती। तो बहरहाल इस तरह यहाँ तक जॉर्डन के गाइड थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। जो ही हम इज़राइल, वहाँ से बस भी हमने छोड़ दी, बैग हमने ले लिए, जॉर्डन की बस वहाँ से वापस लौट गई। अब फिर इज़राइल की तरफ से एक बस, इज़राइल की तरफ से क्या कंपनी ने इंतजाम किए थे, एक और बस आ गई। फिर हमने सामान उस बस में डाला और फिर हम इज़राइल की बस में बैठकर आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ पर हमें जो गाइड मिले उनका नाम था अब्दुल हमीद, 65-70 साल बुज़ुर्ग थे।
وہ تقریباً 4-5 زبانیں بہت اچھا بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، اسپینش بھی بولتے ہیں، فرینچ بھی بولتے ہیں، پھر ہبریو بھی بولتے ہیں، کئی زبانیں بولنی ان کو آتی ہیں۔ بہرحال وہ ہمارے گائیڈ ہو گئے اور ان کے ساتھ ہمارا سفر چل پڑا۔ تو سب سے پہلا اب ہمارا دل دھڑک رہا تھا کہ اب ہزاروں لاشیں ہوں گی، جی، ٹوٹے ہوئے گھر ہوں گے اور بکھرے ہوئے مسلمان ہوں گے، خوف کا ماحول. خوف کا ماحول ہوگا۔ یہ ہم ڈرے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہاں ہم داخل ہوئے تو جیریکو ایک سٹی آیا۔ اب تک ہم جارڈن میں تھے تو صحرا تھا، جی. صرف زیتون کے درخت نظر آ رہے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو ہی ہم اسرائیل میں داخل ہونے لگے تو اسرائیل کے آنے سے پہلے ہی فلسطین ہمیں مل گیا، اور فلسطین میں جو ہی ہم انٹری ہو گئے، پہاڑ بہت خوبصورت، ندیاں بہت خوبصورت، ساتھ میں بہت باغات۔ یہ آپ کی جو انٹری تھی فلسطین میں تھی یا اسرائیل میں؟ اب آپ فلسطین اور اسرائیل یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، کب کون سا آ جائے گا، کب کس کا کنٹرول آ جائے گا نہیں پتا۔ اسرائیل میں ہم نے انٹری لی، میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 منٹ کار نہیں چلی، اچانک فلسطین شروع ہو گیا۔ فلسطین کا جو پہلا سٹی ہمیں ملا اس کو جیریکو کہتے ہیں، JERICHO، جیریکو، یہ پہلا سٹی تھا۔ اسی سٹی کے آؤٹسکرٹس میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ ہم ڈرے ہوئے گئے تھے کہ کیا ہوگا، مگر بہترین کھانا اور زبردست دعوت، بڑے اہتمام سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ وہیں ہم نے ظہر کی نماز ادا کر لی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم کھانا وغیرہ کھا کے پھر ہم وہاں سے نکلے۔ اب ہم یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ اب دل دھڑک رہا تھا کہ یروشلم میں حاضری ہوگی۔ راستے میں ایک اور زیارت ہمیں نصیب ہو گئی۔ یہ زیارت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زیارت مبارکہ تھی۔ جیریکو سے 11 کلومیٹر پر، یروشلم سے 20 کلومیٹر پر واقع پہاڑ پر ایک خوبصورت عمارت، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جیسے ہی نام آیا دل دھڑکنے لگا۔ یہ سیدنا موسیٰ ہے جن کو ہم کثرت سے قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ کلام کرنے والے ہیں۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک آنے لگا، میں اپنا ایکسائٹمنٹ بتا نہیں سکتا۔ بہرحال پھر مسجد آ گئی، بہت قدیم عمارت، اور اس کے پاس مسجد کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں بہت بڑی قبر مبارک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کا اندر میں داخل ہوا۔ ہم سے پہلے کچھ چائنا کے لوگ اور انڈونیشین لوگ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے زیارت کی۔ چھوٹا سا کمرہ، تعمیرات پرانی ہے یا بالکل نہیں ہے؟ یہ تعمیر بہت پرانی ہے، اس کو جدید انداز میں تھوڑا سا ڈیولپ کر دیا گیا ہے، مگر بہت خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے اندر کمرے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے موسم کے نام سے یہودی ایک جشن مناتے تھے، اب بھی مناتے، تو پورے علاقے سے مسلمان اور یہودی آ کر ان کمروں میں بس جاتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ موسم کے نام سے ایک سیلیبریشن ہوتا ہے، ابھی بھی وہ سیلیبریشن جاری ہے۔ بہرحال وہاں جانے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے جو کمرہ ہے، بہت چھوٹا کمرہ، ایک طرف سے جانے کا راستہ، پھر پلٹ کر اندر جا کر فاتحہ پڑھ کے پھر وہیں سے لوٹنا ہے۔ بہت چھوٹا سا کمرہ، بہت بڑی مزار مبارک، مگر میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر خوشی ہوئی۔ اندر جو ہی میں داخل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے میں لپٹ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل یقین نہیں کر رہا تھا کہ ایسے مبارک پیغمبر کی خدمت میں ایک حاضری ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسائٹمنٹ میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنی خوشی ہوئی اور اتنا سکون ملا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قبر مبارک سے لپٹ کر۔ ساری زندگی آپ یقینی طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے کہ قرآن کا اگر طالب علم ہے تو ان کے ذکر کے بغیر اس کی زندگی کا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو روزانہ یاد کرنا ہے، ایسی ہستیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال وہاں جا کر سلام پیش کر کے فاتحہ پڑھ کے ہم نکلے۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی، وہیں ہم نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ عصر کی اذان کے بعد، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب ہم باہر نکلے تو پھر ہمارا حیدرآبادی قافلہ ملا، اس میں مولانا سید عالم محمد قادری الموسوی شبر پاشا صاحب، حافظ عبد المنان قادری، اور اسی طرح ڈاکٹر شعیب خان صاحب اور دیگر ہمارے حیدرآبادی احباب ملے۔ بہت خوشی ہوئی، سب لوگ بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد پھر اپنا ماحول پیدا ہوا، اپنے لوگ بہت زیادہ ملے ماشاءاللہ۔ بہرحال بہت اچھا دکھا۔ وہاں سے پھر ہمارا قافلہ تازہ وضو کر کے پھر اب بیت المقدس کی طرف چل پڑا۔ یہ اس درمیان میں کوئی خوف ہم جیسے سوچ کر گئے تھے کہ خوف ہوگا، وہاں تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ بارڈر ہم نے کراس کر لیا تھا، اب بیت المقدس میں انٹری لینی تھی، اور اس قدر خوبصورت شہر آنے لگا جس کو ہم یروشلم کہتے ہیں، القدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے نام ایک شہر کے ہیں، بہت بڑا سٹی، عالیشان۔ ہم سمجھ کر گئے تھے کہ کھنڈیر ہوں گے، کوئی آبادی نہیں ہوگی، عالیشان بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت درخت۔ ہمارے پاس ہندوستان میں جس طرح اوٹی ہے، بالکل اسی طرح اوٹی چھوٹا ہے، یروشلم بہت بڑا ہے، بہت ڈیولپمنٹ ہے، اور بڑے بڑے پہاڑ، خوبصورت جھاڑ، بہت خوبصورت سٹی یروشلم۔ اور ہماری بس چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کی پیک پر ہم پہنچ گئے تو راستے میں وہ پہاڑ بھی ہمیں نظر آیا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے آسمانوں کی طرف، وہ پہاڑ بھی ہمیں نظر آیا۔
اس کے بعد پھر بہرحال آخر کار عصر کی نماز کا وقت تھا، 5 بجے کے آس پاس، 4:30 شب معراج کے دن شب معراج شروع ہونے والی تھی اس سبحان دوران۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک قافلہ بیت المقدس پہنچا۔ سیکیورٹی پر لوگوں نے پوچھا، یہودی ملٹری نے پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے، تو ان لوگوں نے کہا انڈین لوگ ہیں، بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ٹھیک ہے، آپ لوگ اندر جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم لوگ بیت المقدس کے اندر پہنچے۔ اتنی ہی خوبصورت عمارت، اور بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا صحن، اور اس صحن کو ہم پار کر کے جب سیڑھیاں چڑھنے لگے تو بہت خوبصورت صخرہ کی قبہ صخرہ، اس کو وہ سامنے ہمارے موجود تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے پہلے قبلے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ نے 16.5 مہینے نماز پڑھائی ہے۔ اسے مقدس مقام کی طرف یہی وہ مقام تھا جس پر رسول اللہ علیہ السلام جس میں تشریف لائے۔ ہم اندر انٹری لے کر تھوڑا سا آگے بڑھے، رائٹ میں ایک مقام آیا اور لوگوں نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے شب معراج امامت فرمائی تھی۔ تو بہرحال اس طرح پھر ہم مسجد قبلی کی طرف بڑھے، اس کو مسجد صخرہ کہتے ہیں، اس میں ہم داخل ہوئے، سیدھے مسجد قبلی کی طرف گئے۔ براق باندھا گیا تھا، وہ کل آئے گا انشاءاللہ، اس کا ذکر دوسرے دن آئے گا۔ پہلے دن ہم سیدھے پہنچے، عصر ہم نے پڑھ لی تھی موسیٰ علیہ السلام کے روضے پر، تو وہاں جانے کے بعد ہم نے مغرب ادا کی۔ مغرب کے فوری بعد وہاں پر طریقہ ہے کہ جو ہی نماز ہوتی ہے، یہ نماز مسجد اقصی میں، مسجد اقصی، مسجد قبلی۔ اب مسجد اقصی کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ کالی گنبد مسجد اقصی ہے، یہ جو گولڈن ٹوم ہے، گولڈن ٹوم ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اصل وہ پورے کا پورا کیمپس ہی مسجد اقصی ہے۔ یہ جو بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ وہ مسجد نہیں ہے، یہ ساری کی ساری مسجد ہے، اور اس پورے علاقے میں آپ کہیں بھی نماز ادا کر لیں، آپ کو ایک نماز کے بدلے 25,000 نمازوں کا ثواب ملنے والا ہے۔ اسلام میں 1,00,000 نمازیں مسجد حرام میں، 50,000 نمازیں مسجد نبوی میں، اور 25,000 نمازیں مسجد اقصی میں۔ تو 25,000 نمازوں کا ثواب، ایسا نہیں ہے کہ اس میں پڑھو تو نہیں ہے، اس میں پڑھو تو، وہ ایک بہت بڑا کیمپس ہے۔ الگ الگ علاقے میں الگ الگ مسجدیں الگ الگ یادگار کے طور پر بنا لی گئی ہیں۔ بہرحال مسجد قبلی میں ہم پہنچے، میں ڈر رہا تھا شب معراج ہے، مسجد میں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ وہاں جا کر میں حیرت زدہ رہ گیا، مجھے 34 صف میں جگہ مل گئی۔ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتے بیٹھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں 5 منٹ میں نہیں بیٹھا، ایک صاحب نے اشارہ کیا ہمارے گروپ کے ایک صاحب کو، امام صاحب کے پیچھے مؤذن صاحب کے پاس ان کو جگہ مل گئی۔ پھر 2-3 منٹ ہم نہیں بیٹھے، پھر اسی بزرگ نے اشارہ کیا آپ آ جائیں، میں آگے بڑھا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلی صف میں، شب معراج کی مغرب ادا ہونے والی ہے، پہلی صف میں امام بالکل میرے سامنے تھے۔ اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ایک طرف ہمارے حرمین ہے، اتنی خوبصورت وہاں پر مائک لگا دیے گئے ہیں، شاندار انتظامات ہیں، دوسری طرف ایک ہمارا یہ بھی قبلہ ہے، امام صاحب کے لیے صرف 2 مائک ہیں، اور امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو جب وہ قاعدے سے اٹھتے ہیں تو مائک اٹھا لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں، چونکہ ان کی آواز، اور امام صاحب آگے بڑھ کر نماز پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ سکے، پیچھے ہٹ کر رکوع کر رہے ہیں، ایسی کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے۔ بہرحال سیدھے سادے انداز میں مغرب ہوئی۔ شب معراج کا جو ماحول ہوتا ہے، جو ماحول تو بس ہے، اس معنی میں ہے کہ بڑی تعداد میں اس دن فلسطینی تشریف لائے ہوئے تھے، اور جیروسلم میں جب میں جاتے ہوئے فلسطینیوں کو دیکھ رہا تھا، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ وہ مر گئے ہیں، پٹ گئے ہیں، دوسری طرف میں فلسطینیوں کو دیکھ رہا تھا تو ان کے شاندار گھر، بہترین کاریں، ایک الگ نقشہ آف جیروسلم میں مسلمانوں کا نظر آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بعض کاریں تو 5-5 کروڑ کی کاریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے پاس ایک طرف ان کی غربت ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سے فلسطینیوں کو الحمدللہ اچھے حال میں بھی رکھا ہوا ہے۔ مسجد اقصی میں جب میں نے کاروں کی انٹری دیکھی، ہمارے پاس انڈیا میں اب تک وہ کاریں آئی بھی نہیں، وہ ساری کی ساری کاریں مسلمان اس میں بیٹھ کر اندر انٹری لے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ایک علاقہ جس کو غزہ کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر بہت سے علاقوں میں مسلمان الحمدللہ خوشحال ہے۔ مجھے اچھا دکھا اس منظر کو دیکھنے کے بعد۔ اور مسجد میں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے فوری بعد وہاں پر طریقہ ہے، اعلان ہوتا ہے کہ حالات کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کیسے رہیں گے، تو نماز کے بعد پھر ایک اور نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ مغرب کی نماز جو ہی ختم ہوئی، اعلان ہوا القصر لصلاۃ العشاء للمسافرین، مسافرین کے لیے عشاء کی نماز کی امامت کی جا رہی ہے۔ ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے پھر عشاء کی امامت فرمائی۔ عشاء 2 رکعت، جی عشاء کا وقت ہو چکا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں پر طریقہ مغرب ہی کے وقت میں عشاء پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی کے پاس اجازت ہے مسافرین کے لیے الجمع بین الصلاتین، ایک حکم ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا ملا کر پڑھ لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال پھر عشاء کی 2 رکعتوں کی امامت ہوئی، وہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا مائک لے کر
جس طرح ہمارے پاس پورٹیبل مائک ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا مائک انہوں نے لگا لیا، ایک صاحب آ کر تشریف فرما ہوئے، انہوں نے سامنے رکھ دیا ایک چھوٹا سا مائک، اس پر شب معراج کا لیکچر شروع ہوا، تو پھر وہ لیکچر 40 منٹ تک مجھے سننے کا موقع ملا، بار بار وہ سوالات کرتے، 2-4 مرتبہ میں نے بھی جوابات دیے. آج لیکچر کے دوران خطیب نے جب سوالات کیے عربی زبان میں، چونکہ وہاں کی 2 آفیشیل لینگویج ہیں، ایک عربی ہے ایک ہیبریو، وہاں کی 2 لینگویجز ہیں، تو عربی وہاں کی آفیشیل لینگویج ہے، مسلمانوں کی تو عربی ہی زبان ہے. تو بہرحال عربی میں ان کا لیکچر چل رہا تھا، 2-3 مرتبہ انہوں نے سوالات کیے تو میں نے جوابات دیے. تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ یہ دیکھو عجمی عربیوں پر فوقت لے کر چلا جا رہا ہے، عرب تم کیا کر رہے ہو، عجمی تم سے آگے نکل رہا ہے. بہرحال اس طرح وہ لیکچر چلتا رہا. پھر ہمارے قافلے کے لوگوں نے کہا ہمارے جانے کا وقت ہو گیا، ابھی لیکچر جاری تھا، تبرک فاتحہ کا تقسیم ہو رہا تھا. اور یہ بھی مجھے سناتے بڑی خوشی ہوگی، ادھر محراب کے بالکل بازو ممبر، یہ ممبر حضرت صلاح الدین ایوبی کا بنایا ہوا ممبر، آج تک وہ مبارک ممبر موجود ہے. یہ مسجد جو بنی مسجد قبلی بلیک ٹوم جس پر ہے، اس مسجد کو وہ مسجد قبلی کہتے ہیں، اور عبد الملک بن مروان نے بنو امیہ کے دور میں اس حکومت کو تعمیر کروایا تھا. تو بہرحال اس مسجد میں حاضری کے بعد، ابھی مسجد صخرہ میں ہماری حاضری نہیں ہوئی، سرکار کے نے جہاں نماز امامت فرمائی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی، وہاں پر ہم نے دیدار کیا، بہت سے لوگ جمع تھے تو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. بہرحال عشاء مغرب اور عشاء ادا کر کے ہم وہاں سے چل پڑے. پھر لمبی بیت المقدس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی مزار بیت المقدس کے اندر تو موجود نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دوسرے دن انشاءاللہ. بہرحال اس دن، یہ پہلا دن تھا ہمارا، جمعرات کا دن تھا، 26 رجب المرجب، شب معراج. ہم نے وہاں مغرب اور عشاء ادا کرنے کے بعد ہم لوگ نکل گئے وہاں سے، تقریباً 40-45 منٹ کا سفر طے کر کے پھر ہماری ہوٹل کی طرف ہم بڑھے. بیت لحم ایک علاقہ ہے، اسرائیل میں تھے ہم، یروشلم میں جب تک تھے شاندار روڈ، زبردست عمارتیں. جو ہی ہم ٹوٹے پوٹے رستوں پر داخل ہونے لگے، لوگوں نے کہا یہ فلسطین ہے، بیت لحم. بہرحال فلسطین میں کرسچنوں کی ہوٹل میں ہمارا قیام تھا، وہاں اس رات ہم قیام پذیر رہے. دوسرے دن ہم نے ناشتہ کیا، پھر ہم لوگ وہاں سے چل پڑے ایریل ویو کی طور پر اوپر سے مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے پہاڑوں کی طرف ہم گئے. وہاں گئے، ہمارے پروگرام میں نہیں تھا، اچانک گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، کچھ لوگ زیارت کر رہے ہیں. یہ تاریخ تھی 12 13 14 ہو گئی تھی، 12 13 بھی ہو گئی تھی، 14 بھی ہو گئی تھی، 15 بھی ہو گئی تھی، 16 کی تاریخ تھی، 16 جنوری کی تاریخ. صبح ہم ناشتے کے بعد چل پڑے مسجد اقصیٰ کا ایریل ویو، اوپر سے ایک ویو دیکھنے کی نیت کے ساتھ. ہم راستے میں تھے، ایک ہمیں بسیں رکی ہوئی تھیں، کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے. تو میں نے پوچھا گائیڈ سے یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ رابعہ العدویہ کا مقام ہے. رابعہ العدویہ، تو رابعہ العدویہ عرب کس ہستی کو کہتے ہیں؟ رابعہ بصریہ کو کہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا رابعہ بصریہ تو بصرے میں رہتی ہیں، وہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ تو فلسطینیوں نے جواب دیا وہ رہنے والی تھیں مصر کی، مصر سے وہ بصرہ گئیں، بصرہ میں انہوں نے قیام کیا. پھر بصرہ سے وہ سفر کر کے مسجد اقصیٰ میں کی زیارت کی نیت کے ساتھ وہ آ کر بس گئیں فلسطین میں. اور اس طرح حضرت بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک مقام کی ہمیں حاضری نصیب ہوئی. پھر وہاں حاضری دینے کے بعد ہم پہاڑ کے اوپر گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ کی زیارت کی، وہاں مسلمانوں کا قبرستان بھی دیکھا، وہیں پر ہم نے یہودیوں کا قبرستان بھی دیکھا. بہرحال یہ زیارتیں کر کے ہم لوگ پلٹ کر مسجد اقصیٰ میں ہم نے انٹری لی. مسجد اقصیٰ میں ہم نے انٹری لی تو صبح کے 10:30 پونے 11 بجے تھے، اور بہت خوبصورت انداز میں قاری قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ہارڈلی انہوں نے ایک رکوع پڑھا، مگر دل کو جھنجھوڑ دینے والا بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے قرآن سنایا. قرآن سنانے کے بعد خطیب صاحب تشریف لائے، بہت خوبصورت پہلے اذان ہوئی، اذانیں بھی لاجواب، قرآن پڑھنا بھی ان کا بہترین. بہرحال خطبہ شروع ہوا، خطبہ ایسا تھا جس نے میری آنکھیں کھولیں. خطبے میں انہوں نے مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان ربط بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کو مسلمان اپنی کیوں کہتے ہیں، بنائی اسرائیلی پیغمبروں میں ہے، مسلمان اس پر خواہ کہ اپنا حق جتلاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ اس کو بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مسجد اقصیٰ اس کو بنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، مگر ان دونوں کو، کعبۃ اللہ کو بھی مسجد اقصیٰ کو بھی، ان دونوں کو نہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بنایا نہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے بنایا، دونوں کو فرشتوں نے بنایا. اور فرشتوں نے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا، اس کے 40 سال کے فاصلے کے بعد اللہ کا دوسرا جو گھر بنایا گیا وہ مسجد اقصیٰ تھا، اور اللہ کے حکم پر بنایا گیا. تو مسجد اقصیٰ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اس کی پراپرٹی ہے
جو اللہ کو بلونگ کرتا ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کا، اور پھر روحانی طور پر انہوں نے فرمایا کہ روحانی طور پر حضور کا یہاں تشریف لانا اور سارے انبیاء کا ان کی امامت میں نماز پڑھ لینا، اس بات کا اعلان تھا کہ کل تک یہاں بنی اسرائیل کے جھنڈے تھے، اب یہاں سے یہاں پر محمد الرسول اللہ کے جھنڈے ہوں گے۔ یہ جتنے پیغمبر اس مسجد سے تعلق رکھتے ہیں یہ سرنڈر ہو رہے ہیں، آج مسجد اقصیٰ رسول اللہ کے حوالے کر دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح یہ مسلمانوں کی ہو گئی مسجد اقصیٰ۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے خطبے میں یہ بھی فرمایا، خطبہ بڑا خوبصورت تھا، خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ مسجد اقصیٰ روحانی طور پر شب معراج میں فتح کر لیا گیا، جسمانی طور پر ظاہری طور پر مسجد اقصیٰ جو فتح کی گئی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں کی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو کرسچنوں نے اپنے گرجا گھر کے دروازے کھول دیے اور فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ نے کسی کا خون نہیں بہایا، آپ اس قدر اخلاق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے گرجا گھر میں نماز پڑھیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر میں تمہارے گرجا گھر میں نماز پڑھ لوں تو پھر تمہارا گرجا گھر بھی ایک دن مسجد بنا دیا جائے گا، میں تمہاری جگہ پر اپنا قبضہ کرنا نہیں چاہتا، تمہارا گرجا گھر سلامت رہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے الگ سے ایک مقام پر نماز ادا کی، وہ مسجد بھی آج موجود ہے مسجد اقصیٰ میں۔ بہرحال جمعے میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کعبۃ اللہ جب فتح ہوا تو اذان حضرت بلال نے دی تھی، اور مسجد اقصیٰ جب فتح ہوا تب بھی اذان حضرت بلال حبشی نے دی تھی۔ حضرت بلال حبشی کو وہاں اذان دینے کا موقع بھی ملا، یہاں اذان دینے کا موقع، یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ تو بہت سی باتیں، اور پھر خطبے کے اختتام پر انہوں نے جو ابھارا اور بغیر کسی خوف و خطر کے، باہر فوج کھڑی ہے اور وہ کہہ رہے کہ مسلمانوں یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارا کعبہ ہے اور تمہاری مسجد ہے، اس کو آباد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم آگے بڑھو۔ بہرحال مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایسے کیسے یہ اس قدر بے باک لوگ ہیں۔ خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے۔ ایک فلسطینی عالم دین سے ہماری ملاقات ہوئی، 70 سالہ بزرگ تھے، بہت اچھی ملاقات رہی، میں ان کا نام بھول رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا حضرت دعا فرمائے، تو انہوں نے 70 سال کی عمر کے وہ عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ہمارے لوگ جن کو عربی نہیں آتی تھی وہ تو آمین آمین پکار رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ خطرناک دعا ہے جو اس وقت حضرت مانگ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ میرے 70 سال گزر گئے اور میں آج تک شہید نہیں ہو سکا، اب میں کب شہید ہو جاؤں گا، مجھے شہادت کب ملے گی، میرا دل تڑپ رہا ہے مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی ہے، نام کو نہیں ڈرتے۔ بہرحال اس دن ہم نے لنچ کیا، لنچ کرنے کے بعد پھر مسجد اقصیٰ لوٹے۔ مسجد اقصیٰ لوٹنے کے بعد اب اصل چیز کی طرف میں آ رہا ہوں، ہم قدیم مسجد اقصیٰ کے اس علاقے کی طرف پہنچے۔ اب مسجد اقصیٰ جتنی اوپر آپ کو نظر آتی ہے اس سے بڑی اندر ہے، اندر پوری مسجد بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی ہے۔ وہاں ہم داخل ہوئے۔ اس مسجد کی بہت سی خصوصیات اگر میں بیان کرتا رہوں تو بہت سا وقت لگ جائے گا۔ اس مسجد کے کونے میں محراب ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ عمران کی بیوی نے کہا کہ اگر مجھے اولاد ہوگی تو میں اپنی اولاد کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر کیا ہوا؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ جب پیدا ہوئی اولاد، بجائے بیٹا پیدا ہونے کے اللہ پاک نے ان کو بیٹی سے سرفراز فرمایا۔ انہوں نے کہا بیٹی ہے، میں کیسے مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں؟ پھر بھی کہا میں نے اللہ سے منت مانگی، اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی بی بی مریم کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے لیے ایک محراب، ایک مقام، ایک کمرہ، جنت سے جہاں پہ ایک کمرہ مقرر کر دیا بی بی مریم کے لیے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میری بیٹی کی حفاظت فرمائیں گے، چونکہ لڑکی ہے تو ان کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی نگرانی فرمانے لگے۔ وہ محراب جس میں بی بی مریم رہا کرتی تھی، آج بھی وہ محراب موجود ہے، کتنے 100 سال سے تالے پڑے، اللہ و رسول عالم، تالے لگے ہوئے ہیں، بہت اونچا ہے، مسجد اقصیٰ ہی کے کونے میں وہ محراب بنا ہوا ہے۔ تو اس محراب کی خصوصیت کیا؟ زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم سے ملاقات کے لیے جاتے تو بی بی مریم علیہ السلام بن موسم کے پھل کھاتی، آم کے موسم میں سیب کھاتی، سیب کے موسم میں تربوز کھاتی، تربوز کے موسم میں انار کھاتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حیرت میں آ کر پوچھتے یا مریم وَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بی بی مریم فرمایا کرتی تھی قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی جانب سے آیا کرتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا لمبے زمانے سے دعائیں مانگ رہے تھے اولاد کے لیے، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانج تھیں، لمبے زمانے سے دعائیں مانگ رہے تھے، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہاں مریم رہتی ہیں، محراب ہے، برکت والا مقام ہے، اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ
مجھے پاک اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، وہ محراب ہی میں کھڑے تھے، اسی محراب میں، وہ محراب ہی میں کھڑے تھے کہ فرشتوں نے بشارت دی، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایک خوبصورت بیٹے کے دینے کا ارادہ فرما لیا، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ میں اتنی اور بہت سی تفصیلات ہیں، میں عرض کروں کہ بی بی مریم وہاں رہی، کرامتوں کا ظہور وہاں ہوا، حضرت زکریا نے اولاد مانگی تو اسی وقت ان کو اولاد نصیب ہو گئی۔ یہ جو محراب ہے اس پر حاضری سے پہلے میں نے امیجن بھی نہیں کرا تھا کہ کوئی مقام اس قدر بھی بابرکت ہو سکتا ہے۔ ہم اس مقام کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، 100 سال، کتنے 100 سال سے بندے، ہاں کتنے 100 سال سے بس ایک محراب ہے، ایک جگہ ہے، کمرہ ایک معنی میں، اتنا مہک رہا ہے، اتنا مہک رہا ہے، اتنا مہک رہا ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہت زیادہ خوشبو وہاں پائی جاتی ہے حضرت بی بی مریم کے محراب میں۔ میرا تو ایمان تازہ ہو گیا، اللہ نے جس محراب کا ذکر کیا وہ غیر معمولی۔ وہاں سے نکل کر پھر مسجد صخرہ میں حاضری، بیت المقدس کے احاطے کے نیچے یہ پورا احاطہ ہے، محراب بھی اسی احاطے میں۔ اب آپ انڈر گراؤنڈ جب آپ جانے لگتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ جانے کے بعد لیفٹ سائڈ پر یہ مبارک محراب ہے، اور بہت سی تعمیرات ہیں۔ اس محراب سے ہم نکل کر جب باہر آئے تو رائٹ سائڈ پر براق جہاں باندھا گیا تھا وہ مقام ہے، وہاں بھی ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اور وہ جس مقام پر باندھا گیا تھا وہ بھی موجود ہے۔ پھر ہم راک آف ٹوم مسجد صخرہ میں ہم داخل ہو گئے۔ مسجد صخرہ میں وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو گھیراؤ کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ اس پہاڑ سے رسول اللہ علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ پہاڑ کے نیچے اندر سیڑھیاں اترنے کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ وہ پہاڑ پر جب حضور علیہ السلام پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے اور حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے تو سرکار کا سر اقدس لگا تو وہ پہاڑ موم کی طرح نرم ہو گیا تھا، وہ پہاڑ میں سوراخ بن گیا تھا۔ وہ مقام بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا تھا وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر پر ہم نے اپنا ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر سونگھا تو پورا ہاتھ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا تھا۔ آج تک وہ پتھر موجود ہے۔ تو بہرحال اتنی نشانیاں، اتنی علامتیں کہ بس انسان بولے سبحان اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حرمین کی حاضری اور بیت المقدس کی حاضری میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حرمین آپ جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ پرانا ہے، پوری مسجدیں، پوری روڈز، پوری گلیاں سب نہیں کر دی گئی ہیں۔ آپ مسجد نبوی جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، روضہ رسول پرانا ہے، مسجد، اس کے در و دیوار، اس کی گلیاں سب نہیں کر دی گئی ہیں۔ مگر آپ مسجد اقصیٰ جب جاتے ہیں تو گلیاں بھی ہزاروں سال پرانی ہے، راستے بھی ہزاروں سال پرانے، مسجد اقصیٰ کے اطراف و اکناف اور جگہیں بہت پرانی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت خوبصورت مقام ہے۔ تو اس دن ہم نے وہ دیوار گریا کا بھی ہم نے ارادہ کیا۔ یہودی آ کر روتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی صرف ایک دیوار باقی ہے، بقیہ سب مسلمانوں کے کنسٹرکشن ہیں، تو وہ اندر داخل نہیں ہوتے۔ دیوار پر آتے ہیں، دیوار پر آ کر روتے ہیں کہ ہماری مسجد اور ہمارا کیمپس ہم سے چھین لیا گیا، اور آ کر رو کر عبادت کر کے لوٹ جاتے ہیں۔ ہم جانے لگے، ہم 10-12 لوگ تھے، وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ہم نے کہا سیف نہیں ہے، پھر پلٹ کر جب داخل ہونے لگے تو ان لوگوں نے ہمیں روک لیا دروازے پر۔ روک کر ان لوگوں نے کہا آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائیں گے؟ میں نے کہا میں پڑھ دوں گا۔ تو پھر مجھ سے ان لوگوں نے کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ سے میں نے شروع کیا تو یہودی لڑکی اور یہودی لڑکا کھڑا تھا وہ انٹری پر۔ لوگوں نے کہا سورہ فاتحہ کا آغاز تو الحمدللہ سے نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ کا آغاز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح وہاں جاتے وقت یا تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے، کبھی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، کبھی کلمہ شہادت پڑھنا پڑتا ہے، اور کبھی آپ کو وہاں انٹری لیتے وقت کبھی آپ کو آئی لو اسرائیل کہنا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہ آپ کو انٹری نہیں دیتے۔ تو ایک آسٹریلین مجھے ملے تھے، ان سے میں نے پوچھا آپ آئے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں جب بھی میں آ رہا ہوں اندر انٹری لے رہا ہوں مجھے وہ لوگ یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ میں آئی لو اسرائیل بولوں۔ میں نے کہا آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں پیغمبر کی نیت کر کے بول رہا ہوں کہ اسرائیل علیہ السلام سے مجھے محبت ہے۔ بہرحال دوسرا دن ہمارا اس طرح یہ خوبصورت مسجد اقصیٰ کے دورے کے ساتھ گزرا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جی نہیں بھرا مسجد اقصیٰ سے، جی تو چاہتا تھا کہ اور ہمارا قیام وہاں طویل ہو اور وہاں زیادہ ہم عبادت کر پائیں، مگر ہم زیادہ وقت گزار نہیں سکے۔ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اب ہو گیا جمعہ کا دن گزر گیا، ہفتے کے دن آ جاتے ہیں۔ سیدھا میں بہت تیزی سے سفر ختم کر جمعے کے دن ہم نے لنچ کیا، پھر شام تک ہم وہیں رہے، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، وہیں پر نماز خطبے کے ساتھ خطبہ ختم ہوا، جمعہ کی نماز ہوئی، جمعے کی نماز کے فوری بعد عصر کا اعلان ہو گیا۔ اچھا عصر کا اعلان ہو گیا، عصر کی نماز ہوگی، پھر ہم نے عصر بھی ادا کر لیا، الجمع بین الصلاتین، پھر ہم کھانا کھانے گئے، پھر ہم لوٹے، پھر ہم نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا،
اور پھر صخرہ کا دورہ کیا، پھر جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی اسی مبارک مقام پر ہمیں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، مسجد اقصیٰ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے وہیں مغرب پڑھی، پھر وہیں ہم نے عشاء پڑھی، عشاء کے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لی، پھر وہاں سے ہم لوٹ گئے اور پھر بیت لحم آئے، رات میں ہم نے قیام کر لیا، اور پھر 16 تاریخ گزر گئی تھی، اب 17 تاریخ آ گئی تھی، 17 کی صبح ہم لوگ اٹھے۔ اب ہمارا قافلہ بیت لحم سے ایک سٹی ہے جس کو عربی میں الخلیل کہتے ہیں اور انگلش میں ہیبرون کہتے ہیں، حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی بستی میں ہم پہنچے، چھوٹی چھوٹی گلیاں، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار مبارک پر ہم حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک خطہ ہے، ایک چھوٹی سی مسجد، پہلے یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، سبحان پھر اللہ، ابراہیم سبحان علیہ اللہ، السلام، سبحان اللہ، پھر میں آپ کی سارہ علیہ السلام، بی بی رفقہ، ایک ساتھ پورا خاندان ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا بڑی بڑی زیارتیں ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہ غار آج بھی موجود ہے۔ ایک ہی خطے میں یہ تمام، مگر پبلک بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان آئے ہوئے تھے فلسطینی ان پیغمبروں کی زیارت کے لیے، جگہ بہت کم تھی، ٹھہرنے کا موقع نہیں تھا، مگر جیسے تیسے الحمدللہ ان مقدس پیغمبروں کی ہم نے زیارت کر لی۔ واپس ہماری زیارتیں اور بھی پیغمبروں کی تھیں، مگر ٹریفک جام اور بارڈر پر اسرائیلیوں نے روک لیا، لمبے گھنٹوں تک تفتیش ہوتی رہی، تو کہیں اور ہماری زیارت اس دن نہیں ہو پائی۔ مسجد اقصیٰ جانا چاہتے تھے مگر ٹریفک جام کی وجہ سے اور بارڈر کراس کی وجہ سے بہت دیر تک ہم اسی طرح اٹکے رہے۔ آخرکار پھر ہم شام میں لوٹ گئے، اور اس دن بھی ہماری مسجد اقصیٰ حاضری نہیں ہو سکی۔ یہ تیسرا دن تھا ہمارا، 16 تاریخ تھی، 17 تاریخ یا 16 تاریخ تھی، بہرحال فلسطین کا ہمارا دورہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد والے دن پھر ہم صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد 18 جنوری کو ہم صبح نکلے، پھر بارڈر پر آئے، اسرائیلی بارڈر پر پھر ہم گھنٹوں رکے رہے، پھر وہاں ڈیڈ سی واپسی میں ہمیں دیکھنا تھا مگر ہم دیکھ نہیں پائے ڈیڈ سی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈیڈ سی ایک بہت بڑا پونڈ ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریور ہے مگر اس کو سی کہتے ہیں چونکہ بہت بڑا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ ایک چھوٹا سا کیڑا زندہ ہے، نہ کوئی مچھلی زندہ ہے، نہ اس میں کوئی بھی چیز، کوئی جاندار اس کے اندر زندہ نہیں ہے، اور انسان بھی اگر اس میں چھلانگ لگا دے تو ہزاروں فٹ اندر ہے مگر کوئی بھی انسان ڈوب نہیں سکتا۔ کسی بھی انسان جس کو تیرنا نہیں آتا وہ بھی اس میں چھلانگ لگا سکتا ہے، ہر بندہ جب ڈوبنے کی کوشش بھی کرے تو خود بخود وہ اوپر آ جایا کرتا ہے۔ ریڈ سی اس کو کہتے ہیں، پانی جتنے دنیا کے سمندر ہیں ان تمام سمندروں سے زیادہ کھارا وہاں کا پانی ہے، مگر وہاں ڈیڈ سی ہم چونکہ اسرائیل بارڈر پر کئی گھنٹوں اٹکے رہے، پھر وہاں سے نکلے، پھر جارڈن بارڈر پر اٹکے رہے، تو اس دن ہمیں کچھ بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس طرح ہمارا سنڈے کا دن بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر منڈے کے دن دوپہر ہماری فلائٹ شارقہ کے لیے، پھر شارقہ سے شارجہ کے لیے، شارجہ سے حیدرآباد کے لیے تھی۔ بہرحال اس سفر میں بہت کچھ دیکھنے، بہت کچھ سمجھنے، بہت کچھ جاننے اور بہت کچھ تجربہ کرنے کا اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے مقدس مقامات ہیں جہاں ہر مسلمان کو بار بار جانا چاہیے۔ میں ایک چیز بھول گیا تھا، سیٹرڈے کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارتوں کے بعد ان کے ساتھ جتنے پیغمبر تھے ان کی زیارتوں کے ساتھ ساتھ یروشلم کے ایک پہاڑ کی طرف صبح ہم گئے تھے، جمعے کے دن صبح، دوسرے دن شب ایک اور پہاڑ پر ہم گئے، وہاں سیدنا داؤد علیہ السلام کا مزار مبارک تھا، بہت بڑا چرچ نظر آیا۔ ہماری بس رکی، ہم چرچ بس میں سے اترے تو لوگوں نے، گائیڈ نے کہا چرچ کے اندر ہم کو داخل ہونا ہے۔ میری پہلی مرتبہ انٹری ہو رہی تھی، بہت بڑا چرچ اور بہت قدیم، ہزاروں سال پرانا چرچ۔ ہم اس کے اندر داخل ہو گئے اور اندر داخل ہوئے تو وہاں لکھا ہوا تھا یہ علاقہ یہودیوں کا ہے۔ وہاں ہم داخل ہوئے تو چھوٹی چھوٹی کیپ لگائے ہوئے، اپنی کتاب ڈل ڈل کر کچھ لوگ اپنی کتاب ایسے پڑھ رہے تھے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، تورات پڑھ رہے تھے۔ وہاں سے ہم اندر داخل ہوئے۔ اب داؤد علیہ السلام کا مزار مبارک سامنے تھا تو میں نے چپل اتارے۔ ہمارے پاس چپلوں کے ساتھ ہم اولیاء کے پاس بھی حاضری نہیں دیتے، سادات کے پاس بھی ہم حاضری نہیں دیتے، وہ تو پیغمبر ہیں۔ میں نے چپل نکالا، قافلے کے اور لوگوں نے چپل نکالا، یہودی بہت غصے میں آئے، کہنے لگے چپل کے ساتھ آپ کو اندر جانا ہے۔ تو بہرحال ہم چپل کے ساتھ گئے، سامنے داؤد علیہ السلام کا مزار مبارک تھا، فاتحہ بھی نہیں پڑھی، بے ادبی کی وجہ سے سلام پیش کر کے ہم باہر نکل گئے۔ باہر نکل کے بعد اوپر کے حصے میں ہم گئے تو وہاں پہلے عیسائیوں کا قبضہ تھا، بعد میں صلاح الدین ایوبی کا جب قبضہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے ایک محراب بنایا، بعضوں ایک ممبر بنایا، وہ ممبر بھی موجود ہے، وہ محراب بھی موجود ہے۔ بعد میں یہودیوں نے کہا نہ عیسائی اپنی عبادت کریں گے نہ مسلمان اپنی عبادت کریں گے، بس یہ حصہ خالی ہے۔ نیچے داؤد علیہ السلام کا مزار مبارک، وہ کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں، وہ اوپر کا حصہ بالکل خالی، اس کے اوپر پھر چھت کے اوپر بھی ہم گئے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی کا بنا ہوا
مینار بھی ابھی بھی موجود ہے. بہرحال میری زندگی کا ایک پہلا تجربہ تھا کہ اتنے قدیم چرچ میں میں نے حاضری دی. تو یہ اس طرح ہمارا یہ سفر پائے تکمیل کو پہنچا. ہمارے جو ساتھی تھے، بامبے کے 32 حضرات تھے، حیدرآباد کے 10 حضرات تھے. ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا، بڑی محبتوں کا سلوک کیا. جہاں بھی میں جاتا لوگ جمع ہو جاتے اور میری باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے. اور بہرحال بہت اچھے انداز میں ہمارا یہ سفر پائے تکمیل کو پہنچا الحمدللہ. آپ کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسا کہ ہم بھی آپ کے سفر میں شامل تھے ماشاءاللہ. جب بھی آپ کے کہیں اسفار ہوتے ہیں تو مکمل وہاں کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں. اور یہ جو بیت المقدس کا سفر تھا الحمدللہ اس میں بھی مکمل تفصیلات سے ہم مانوس ہوئے. ہم بارہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارہا آپ کو ایسے اسفار کرائیں اور آپ کے ذریعے سے ہم تک تمام معلومات پہنچتے رہیں. آمین یا رب. قرآن اکیڈمی کی جانب سے یہ جو پروگرام کا انعقاد ہوا، ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا. میں اس واسطے بھی میں نے آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے لیے مناسب سمجھا کہ آپ کو بھی سیر کا بڑا شوق ہے اور مقامات کو ڈسکور کرنے کا آپ کے اندر بڑا جذبہ ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں. آپ میرے قدیم دوست ہیں تو آپ کی طبیعت سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں. آج اس واسطے بھی میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کا وقت لیا جائے، آپ تشریف لائے. بہت سی باتیں میں جانتا ہوں کہ چھوٹ گئی ہیں، بہت سی باتیں میں بتانا چاہتا تھا مگر ابھی ہمارا پوڈ کاسٹ 1 گھنٹے سے زیادہ کا ہو گیا. اور اگر میں تفصیلات میں جاتا تو یہ 1 آدھ گھنٹہ اور چل سکتا تھا، مگر بہت سی باتیں میں جان بوجھ کر میں نے اگنور کی ہیں. بس میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کا حال دیکھنے کے بعد کہیں کہیں فلسطینیوں کو پکڑ کر فوج لے جا رہی ہے، اس طرح کے منظر مجھے دیکھنے میں آئے. دل بڑا اداس بھی ہوا کہ ان حالات میں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ فلسطین پر، اہل فلسطین پر فضل فرمائے اور وہاں کے حالات جلد سے جلد بہتر سے بہتر ہو جائیں. اور جتنے مسلمان وہاں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام پر فضل فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.